بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں بلکہ مل کر پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ آسیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہے۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز، آمین۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا، تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فکسڈ ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے، یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی شام بعد میں ساری پڑھ لی۔ نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کے ٹائمنگ کیسے بیان ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم، ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا، مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر۔ اب یہ ان کا پلان تھا، اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا قرآن میں، 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا
تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم دو گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو. یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے. حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، عصر کا وقت آیا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد پڑھ لینا. نہیں، طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے. ایک رکعت ادا کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں، ایک رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں اور وہ گروہ آ جائے. ٹائمنگ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا اور جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ یار آج سر میں درد ہے، ذرا کل پڑھ لیں گے، آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے، کل پڑھ لیں گے، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آفس میں چل رہی ہے، بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے، ابراڈ سے آیا ہوا ہے اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے، یار شام کو پڑھ لیں گے. نہیں جناب آج ذرا بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے. یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کرتے ہیں. حالانکہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا. کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ماشاءاللہ میں چہرے دیکھتا ہوں، آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں. آپ اپنے آفس کے کوئی سی او بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لوگ وابستہ ہیں. اگر آپ ایز اے سی او، آپ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ ایز اے مینیجر، آپ ایز اے لیڈر آف دا ٹیم، وقت ہونے پر اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں میٹنگ سے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں آپ انسپریشن بنیں گے. آپ کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھیں گے، یار اتنا بیزی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. آپ اپنے گاہک کو بتائیں کہ بس میں نماز پڑھ کے آیا، بلکہ اس کو بھی کچرے نماز پڑھتے ہیں. یہ بعض اوقات ایک جملہ، ایک انداز، یہ دعوت بن جاتی ہے. ماشاءاللہ کئی ہم نے دیکھا آفیسز کے بعد لکھ دیتے نماز کا ٹائم، بھائی اس وقت کام بند ہے، 5-10-15 منٹ کا بریک لیں. اپنے امپلائیز کو پڑھائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی میں آلموسٹ پاکستان میں 42,000 امپلائیز ہیں. 42,000 امپلائیز والی کمپنی، شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا اتنی بڑی کمپنی کا اونر، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے، نماز کا ٹائم ہوگا وہ کام بند ہو جائے گا، سارے لوگ نماز پڑھیں گے. بلکہ یہ رول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارا امپلائی نہیں بن سکتا. یعنی ہمارا رول یہ ہے کہ جناب جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری کمپنی کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے. آپ رول بنائیں نا کہ بھائی میرے آفس میں نمازی بندہ ہی جاب پہ رہے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 100 آدمی، 200 بندے، 500 بندے، جتنے سب نمازی بن جائیں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. عادت ہو جائے گی نماز کی، اور آپ بھی نماز پڑھیں. یعنی آپ جو جس پوزیشن پر ہے، اگر اس پوزیشن پہ نماز کے وقت پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں یا نماز کا اہتمام کریں اپنے آفس میں، فیکٹری میں، گھر میں. بچوں کو بھی یہ ٹریننگ ہو کہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہو. یعنی سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا، کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نمازی بنے، ہمارے بچے نمازی بنیں گے. ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے، مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا. میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو پھر رمضان میں جاتے ہیں. یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے. تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی. مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بہار شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا. اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی. اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. صاحب بہار شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے. دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے. جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا. کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟
کہہ رہا اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تم مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا، مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر ہمارے دل میں کوئی تکلیف طاری ہوتی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی، اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی نو ٹینشن۔ کیسا گھر ہے وہ، ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں، یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو، اسے کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں، اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں۔ امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے، اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسح اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑے گی، تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آخر جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا آتا کس کو ہے؟ آپ کہیں مولانا صاحب ہمیں تو ایسا غسل کرنا آتا ہے آدھا گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلتا باتھ روم سے، میں پتہ نہیں کتنے شیمپو کتنے صابن کتنی کریمیں لگاتا ہوں۔ آپ پورے سرگودا کا پانی اپنے سر پہ بہا دینا، اور اگر غسل کے 3 فرض پورے نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اگر کسی پر بالغ مرد یا عورت پر غسل فرض ہے تو اس کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے، صرف پانی بہانے سے آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اور 3 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو گھرگھرا کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر ایک حصے پر پانی بہانا۔ اب بتائیں مجھے 1 گھنٹہ کوئی نہا لے ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی نہ کرے۔ اچھا کئیوں کو آج بھی نہیں پتا ہوگا، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کتنی بار غسل کیا ہوگا مگر آج تک غسل کے فرض نہیں پتا، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے نا سیکھنے کا۔ ہم تو غلہ منڈی کے، ہم سے پوچھو چاول کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا ریٹ کیا ہے، آج کل ایکسپورٹ کا ریٹ کیا ہے، سب پتا ہے، پوری مارکیٹ کا پتا ہے، بلکہ جو مارکیٹ کا کام نہیں اس کا بھی پتا ہے، سونے کا ریٹ بھی پتا ہوگا غلہ منڈی والوں کو۔ حالانکہ ایک تولہ سونا لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرتے ہوں گے، گولڈ کا ریٹ تو پیٹرول کا ریٹ تو ڈالر کا ریٹ، ڈالر لینا نہیں، ٹائم بہت ہے اس لیے چیک کرتا رہتا ہوں۔ کیوں چیک کرتا ہے بھائی؟ قرآن پڑھ لینا اتنی دیر میں، نماز تو سیکھ لے، وضو تو سیکھ لے، غسل آتا نہیں ہے، دنیا بھر کی پنچا تو پتہ نہیں دنیا کی سیاست پر بیٹھے ہوں گے رات کو، پتہ ہے پورا ملک یہی چلا رہے لگتا ہے۔ کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی؟ جو فرض ہے وہ تو سیکھے، غسل ہی نہیں ہے تو عبادت کی طرف سے مجھے بتائے نا۔ ایک بار ہمارے اسلامی بھائی مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کے غسل سکھا رہے تھے، ایک بندہ رونے لگ گیا، کہتا ہے 50 سال کا ہو گیا، 40 سے 50 سال کا، آج پہلی بار سنا غسل کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم سے باہر لیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر کوئی بے غسلہ ہے نا اس کا مسجد میں جانا حرام، اور مکہ پاک کی حرم کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اب وہ بے غسلہ طواف کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں طواف کر رہا ہوں، ادھر بھی سیلفیاں بناتے ہیں، بڑے خوش ہو کر اتنے عمرے کر لیے، عمرے کر رہے ہو گناہ کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ پاک ہو کے نہیں؟ آپ سوچیں نا یہ لا علمی جو ہے کدھر لے گئی ہم کو۔ یہ دعوت اسلامی والے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں نا بار بار کہ آ جاؤ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہمارے کورسز کر لو، اسی لیے کہتے ہیں کہ یار نماز تو سیکھ لو، وضو تو سیکھ لو، غسل سیکھ لو۔ ہم پاک ہی نہیں ہے تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے نا، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے۔
اگر بندہ پاک نہیں ہے, مگر nobody want to talk about it. اچھا ہم چلو سیکھ بھی گئے, گھر والوں کو کون سکھائے گا؟ بچے بالغ ہو رہے ہیں, ان کو کون سکھائے گا؟ بچیوں کو کون سکھائے گا؟ اپنی وائف کو کون بتائے گا؟ یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا. تو یہ ہم خود سیکھیں, اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں. کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ پر, نماز کا طریقہ, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, کچھ تو ٹائم نکالے نا. تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہو. تو آپ اجتماع میں آیا کریں, مدنی قافلوں میں آیا کریں. یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, پہلے تو ان کو پکڑ لو یار, بولے پہلے مجھے نماز سکھاؤ, مجھے وضو سکھاؤ, غسل سکھاؤ, باقی باتیں بعد میں. یہ سب سے بیسک ہے. آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. غسل کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, مگر اس کی پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو سیکھ لیں. وضو کے 4 فرض ہیں, نماز کے 7 فرائض ہیں, 6 شرائط ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار. پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں. 5-6 بیسکس آپ ٹھیک کر لیں گے نا. پرابلم ہوتا ہے کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار, کوئی برکت نہیں ملتی. 25 سال سے تلاوت کر رہا ہوں, کوئی رحمت نہیں ملتی. ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اب خود سوچ لیں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. کمال کا ماحول ہے. بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے, عالم بھی بناتا ہے, ہمیں نمازی بھی بناتا ہے, مسجدیں بھی بناتی ہیں. پھر غریب لوگوں کی امداد بھی ہوتی ہے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے. سیلاب زدگان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں. تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے بھی زکوٰۃ دینی اور پوری دینی ہے. پہلے تو یہ یاد رکھیں, پوری زکوٰۃ دیں, اور یہ زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. اب جب یہ ماجرا ہوا تو ایک ہنی بی, شہد کی مکھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکھی, شہد کی مکھی جو ہے, ہنی بی کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جب وہ کانوں کے پاس آئے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ بے قرار ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ, ہماری یہاں قریب جو مکھیاں ہیں وہ سب بے قرار ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے. یا رسول اللہ, ہم نے قریب ہی غار میں ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, ہم مکھیاں ہیں, وہ چھتا نکال کر نہیں لا سکتی. آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیجیے, وہ چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابی جو ہیں وہ روٹی کے ساتھ شہد تناول کرنا شروع کر دیں. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے, جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا, اللہ جو عطا کرے اس پر خوش رہتے ہیں, ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے. اب یہ مکھی کا آنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ کیا کمال ہے میرے آقا کا کہ انسانوں کی بولیاں تو جانتے ہیں, جانوروں کی, پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں. اب سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی, اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسے فالو کرتے رہے. ایک غار میں پہنچے, شہد کا چھتا موجود تھا, اسے لے کر آئے. اور تھوڑی دیر بعد وہ صحابہ جو روٹی وداؤٹ اینی گریوی, وداؤٹ اینی سالن وہ کھا رہے تھے, اب شہد کے ساتھ صفاف میٹھا شہد کھا رہے ہیں. اب پھر وہ شہد کی مکھی شور کرنے لگی. صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں, وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے آقا سمجھتے ہیں بولیاں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ دوبارہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے, یہ اس کا جواب دے رہی ہے. ایک اور زبردست کمال, سمجھنا کسی کی بولی واقعی سگنیفیکنٹ ہے, مگر اس کو سمجھا دینا اپنی بات, یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. تو میرے آقا نے گویا کوشچن کیا, وہ بھی وہ سمجھ گئی, اور اب وہ جواب دے رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشچن کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے, کس طرح پریپیئر کرتی ہو ہنی کو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم کھیتوں میں, پہاڑوں میں, بیابانوں میں جاتے ہیں اور پھولوں کا رس چوسنا ہماری یہی خوراک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشچن کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے. آپ نے بھی, آپ تو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر, کافی ساری چیزوں کو آپ تجربات کرتے رہتے ہیں. ہم تو چونکہ نارمل انسان ہے تو بڑی لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے کہ گلاب کی پتی تو کھائی جا سکتی ہے, موتیا تو نہیں کھایا جا سکتا. اور بہت سارے ایسے پھول ہیں کہ جس کو منہ میں ڈالیں تو پورا منہ کڑوا ہو جاتا ہے, لیکن شہد تو اتنا میٹھا ہے کہ نام لے شہد کا تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ پھیکا کڑوا رس میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ نبی پاک کا بھی یہی کوشچن تھا. تو اب اس مکھی نے جو جواب دیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور یہ ماشاءاللہ لاجیکلی بھی اور میڈیکلی بھی آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ
کہتی ہے، وہ مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں، وی آلویز ٹریول ان ون کیراوان، ہم ایک قافلے کی صورت میں، ایک جتھے کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں، اور ہمارا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف اڑتی ہیں تو ہمارا جو وہ سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی ہم جتنی مکھیاں ہیں سب یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ آقا یہ کوئی اور کمال نہیں ہے کہ یہ کڑوا پھیکا پھولوں کا رس شہد جیسا میٹھا کیسے بنتا ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات جب یہ حدیث اور یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، ظاہر ہے یہ انسیڈنٹ اباؤٹ مور دین 1400 ایئرز اگو ہوا، مگر آج میڈیکل بھی اور جو جیوگرافیکل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میرا بھی کچھ عرصہ پہلے جب مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو وہاں ایک فارم کے اندر جانا ہوا تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ شہد جو ہے اگر چھتا بنایا جاتا ہے، جو اس کو آپ فارمنگ کہتے ہیں، اس میں بھی بات بڑی معلوماتی پتہ چلی کہ اس پورے پروسیجر میں سب سے اہم کردار کوئین بی کا ہوتا ہے، کہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اگر وہ ڈال دی جائے کسی شہد کے چھتے کے اندر تو پورا چھتا خود بخود بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری مکھیاں اس کی تابع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے سگنلز کو کیچ کر کے اس کی بات ماننا شروع کر دیتی ہیں۔ اب جا کر یہ سائنس ویریفائی کر رہی ہے کہ جناب دیر از اے لیڈر، کوئی اس میں گروپ لیڈر ہوتا ہے جس کی یہ فالو کرتے ہیں۔ اور آج سے 1450 سال پہلے مکھی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، دیکھا دیکھی ہم درود پڑھتی ہیں اور اس کی برکت سے الحمدللہ یہ شہد میٹھا بن جاتا ہے۔ اور پھر شہد، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں کہ کتنی بیماریوں میں شفا ہے، کتنی بیماریوں سے شہد میں شفا ہے۔ میٹھا ہونا اور ہے، اس کا صحت بخش ہونا، اس کا فائدہ مند ہونا۔ اب نبی پاک کے درود سے اگر کوئی چیز کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ ذرا سوچیے کہ اس میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ اور اس کے اندر جو اور باتیں پتہ چلتی ہیں کہ شہد جو ہے وہ زخموں میں، جدید سائنس بھی بتاتی ہے، بلکہ اس میں ایک اور خوبصورت بات، ایک میں نے آپ کو حدیث سنائی، اب قرآن پاک کی آیت سناؤں گا۔ سائنس اب بڑی تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچی ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ چھتے کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ شہد جمع کرتی ہے، لیکن آج سے چند صدیوں پہلے ہی سائنس کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ یعنی بیلی سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائنس پہنچی ہے۔ اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ قرآن ہمارے لیے کیسی مشعل راہ ہے، کیا کیا ہمارے لیے اس میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے سورہ نحل کے نام سے۔ اب سورہ نحل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے، یعنی پوری سورت قرآن مجید میں سورہ نحل کے نام سے موجود ہے، اور قرآن پاک کے 14ویں پارے میں یہ جگمگا رہی ہے۔ اور اس سورت میں چونکہ ایک مقام پر شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ نحل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب جو قرآن پاک کے سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 68 and 69، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ پھر آگے فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، شہد کی مکھی سے فرمایا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، سائنس نے چند صدیوں پہلے ڈیفائن کیا کہ پیٹ سے اس کے شہد نکلتا ہے، قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے بتا دیا کہ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ہمارے لیے کس قدر پیاری پیاری معلومات لیے ہوئے ہے۔ اور اب تو سائنس کہتی ہے کہ جناب شہد جو ہے وہ زخم پر اگر لگا دیا جائے
تو وہ بھی کئی معاملات میں زخم کو مندمل کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو بہرحال بات چلی تھی درود پاک کی فضیلت پر، ایک بڑی خوبصورت بات اس بڑے خوبصورت واقعے سے علماء ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب شہد پھولوں کا کڑوا پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے جو زندگی میں کڑواہٹ ہے، اس کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے پھیکاوٹ ہے، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، تو اسے بھی چاہیے اپنی لائف کے اندر درود پاک شامل کر لے، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، اس کی لائف کے اندر جو گناہوں کی کڑواہٹ ہے وہ نیکیوں کی مٹھاوٹ سے جو ہے تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، اسلام سائنسی معلومات اور طب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہاں بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب لا علاج مریض ہے، یا اس کی دوا بیان نہیں ہوئی ہے، اس کی دوا اب تک ہم نہیں پہنچے، تو بات یہی ٹھیک ہے، ہم اب تک اس دوا تک نہیں پہنچے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آئی اس کی دوا بھی دنیا میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بیماری آتی ہے، پھر سائنسی تحقیقات شروع ہوتی ہے، اور ایٹ اینڈ آف دا ڈے اس کی دوا، اس کی کوئی بھی جو بھی آپ کہیں میڈیسن جو ہے وہ دریافت ہو جاتی ہے۔ تو اٹ مینس دیر از میڈیسن، مگر اس تک پہنچنے میں ہمیں کچھ وقت لگتا ہے۔ ایک بات جو طب کے حوالے سے کہ کیا شریعت میں طب کے حوالے سے ہمارے لیے معلومات ہے، جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کی آیات پیش کی، ابھی آگے بھی آپ سنیں گے۔ ایک بار حضرت علی بن حسین واقد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کی ایک نصرانی سے، کرسچن سے ملاقات ہوئی، اور وہ ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دین میں علم طب بالکل نہیں ہے، اس لیے تمہارا دین ناقص ہے۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ آپ کے دین کے اندر علم طب کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے سارے کا سارا علم طب، آل جتنی میڈیکیشنز ہیں، میڈیکل ہے، ایک آیت میں بیان فرما دی ہے۔ کہا اچھا بیان کرو، وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک آیت قرآن تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا آدھی آیت ہے، پوری بھی نہیں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اچھا پھر کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمہارے نبی نے بھی کچھ کہا ہے طب کے بارے میں؟ اس نے کوسچن کیا، کہا ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ پھر ایک حدیث سنائی، سبحان اللہ، آپ بھی غور سے سنیں۔ فرمایا طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معدہ جو ہے